اچھا، تو یہ آپ اتفاق کرتے ہیں DGISPR سے کہ 9 مئی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فوج کی تنصیبات پر حملہ ہوا اور ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک واقعے کا تعلق ہے، یقیناً ہم نے بھی اس پر احتجاج کیا تھا اور ریاستی تنصیبات پر اور ریاستی مراکز پر اس طرح کے حملے یقیناً پوری قوم نے اس کا نوٹس لیا تھا جی۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ISPR کی پریس کانفرنس اپنی جگہ پر اور ان کا اس پر احتجاج اپنی جگہ پر، لیکن اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور صحیح بات ہے ان کی، تو پھر یہ بتایا جائے کہ الیکشن میں دھاندلی کی ہے یا نہیں، یا تو وہ تسلیم کرے کہ ہم نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے، مان لیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی، اور اگر نہیں کی ہے تو پھر عوام نے اس کے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، پھر اکثریت جو ہے وہ پھر ٹھیک ہے۔ یہ سوال ان کو کیا گیا DGISPR کو، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کو ووٹ ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ووٹر ہے اس نے جو 9 مئی کا جو بیانیہ ہے فوج کا اس کو مسترد کر دیا۔ نہیں، یہ تو ان کی اپنی بات ہے، وہ اگر اپنے آپ کو عوام کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں، اور ہر دفعہ وہ عوام کے مقابلے میں آئے ہیں، عوام کی رائے کو انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا کبھی، اور 2018 میں بھی انہوں نے عوام کی رائے کو ایک طرف پھینک دیا تھا، اور ابھی 2024 میں بھی انہوں نے عوام کی رائے کو، تو فوج یا فوج کے جو ادارے ہیں وہ کسی قیمت پر عوام کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے، اور ملیٹنٹ ہو یا ملٹری ہو، ان کے نزدیک عوامی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ قوم کو ایسا کر دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلے کی آخری قوت کون ہے، بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، اور ان کی مرضی ہے، جس کو ممبر اسمبلی کا بنایا، جس کو نہ بنائے، یعنی الیکشن کمیشن تو بیچ سے فارغ ہے نا جی۔ بات یہ ہے بنیادی کہ الیکشن کمیشن کو اپنے ہاتھ میں چھوڑے، ان کو طاقتور بنائے، ہر کیس ان کا لے کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فیصلہ ہمارا۔ تو ہم اس پر تعجب کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا آئین ہے کہ جس کے تحت جو ہے کبھی کوئی کسی کو اختیار ہے الیکشن کا فیصلے کا، کبھی کسی کو اختیار ہے، کبھی کسی کو اختیار ہے۔ کم از کم کورٹ کو خود اعتمادی کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہر چیز ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، اور پھر فوج کے اندر بھی حزب تقسیم ہے، کچھ ایسے جج ہیں جو واضح طور پر ایک سیاسی پارٹی کے حلیف ہیں اور وہ سپورٹ عدلیہ میں، اور وہ ان کے پاس دوڑتے ہیں، دوسری پارٹی دوسرے کے پاس دوڑتی ہے۔ تو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ اس لیے فلاں عدالت میں جا رہے ہیں کہ وہاں ایک جج یا 2 جج آپ کے حامی ہیں، اور میں اس لیے اس عدالت کے پاس جا رہا ہوں کہ وہاں میرے حامی، اور یہ عدالت ہو گئی، پھر لہٰذا عدالت کا اپنا مقام مرتبہ جو ہے اس کا خود بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، میرا یہ تاثر عدلیہ کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے مقام مرتبہ اس کے احترام کے ساتھ۔ لیکن آپ سیاست میں مداخلت کی بات کر رہے ہیں، تو اب تو کچھ جج صاحبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، تو وہ جج صاحبان جو ہیں وہ پہلے جب نون لیگ کو ریلیف دیتے تھے تو PTI والے کہتے تھے کہ یہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، اب وہ PTI کو ریلیف دیتے ہیں تو نون لیگ کہتی ہے جی یہ PTI کے سپورٹر ہیں، تو ان بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ حضرت یہی مسئلہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، ایک عدالت کہتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ملزم ہے، مجرم ہے، 25 سال قید ہے، 15 سال قید ہے، اتنا جرمانہ ہے، اور نااہل ہے، اور ہمیشہ کے لیے نااہل ہے، اور پھر وہ بیچارہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، علاج کے نام پہ چلا جاتا ہے، پھر جب واپس آتا ہے تو امید پاکستان بن کر واپس آتا ہے، اور 1 ہفتے کے اندر تمام ڈھیر کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد۔ پھر آج عمران خان کے خلاف جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر 1 کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، چوتھا کیس، 5واں کیس، اور ڈال دیا اس کو جیل میں، اور پتہ نہیں کتنے سزا ان کو دی، کوئی پتہ نہیں کہ صورتحال کل بدل جائے اور عدالت ان کو بلا کر کہے کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ یہ جو چیز ہمارے ملک میں عدم استحکام ہے عدلیہ کے فیصلوں میں، اور حالات کے ساتھ ساتھ ان کے تمام انصاف بدل جاتے ہیں، انصاف کے پیمانے بدل جاتے ہیں، انصاف کے معیار بدل جاتے ہیں، یہ چیز عام آدمی تو دیکھ رہا ہے نا، اس پر تعجب تو کرے گا، حیرانگی تو کرے گا۔ لیکن قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں گی، ان کے دور میں 6 ججوں نے خط لکھا، اس کی جو جوڈیشل کونسل ہے، سپریم کہ جوڈیشل، ہمارے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور ہم دباؤ کے تحت فیصلہ لیتے ہیں۔ اگر 6 ججوں کے اوپر فیصلے میں دباؤ آ سکتا ہے
تو آج جو ججوں کا ایک پینل ان کو سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ کے لیول پر، اگر ان ججوں پر دباؤ آ گیا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ٹھیک ہے، ہم تسلیم کر لیں کہ ان 6 پہ دباؤ تھا اور دباؤ کے تحت ان کے فیصلے تبدیل کیے جا رہے تھے، تو یہ بھی تو عدلیہ کے لوگ ہیں نا، آسمان سے تو تھوڑی اترے ہیں جی۔